السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ موضوع ہے محدثین کا کردار مختلف دور میں۔ یہ ایسا ٹاپک ہے جو ہر سنت سے محبت کرنے والے کو سننا، پڑھنا اور سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ٹاپک اپنے اندر بڑی ہسٹری رکھتا ہے، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں جو اس عنوان کے تحت بیان کی جا سکتی ہیں، بڑی زندگیاں کھپی ہیں، صدیاں گزری ہیں، صدیوں کا کردار ہے، صدیوں کے محدثین کا کردار صرف دور میں، اس میں سے کچھ چیزیں انشاءاللہ سنیں گے۔ محدثین کا لفظ مشہور ہے، لیکن اس کی تفصیل اور تفسیر کم لوگ جانتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چند حدیثیں جان گیا اس کو بھی محدث کہہ دیتے ہیں، جو یقیناً زیب نہیں دیتا، مناسب نہیں کہ جو محدث نہیں ہے اس کو تعریف کے طور پر محدث کہہ دیا جائے۔ محدث ایک عظیم لفظ ہے، ایک عظیم لقب ہے۔ محدثین، یہ محدث کی جمع ہے۔ محدث کے معنی عربی زبان میں بولنے والا، بات کرنے والا۔ آپ بول سکتے ہیں انا محدثکم، میں تم سے بات کرنے والا ہوں، یہ لغوی معنی ہے۔ اور محدثین کی اصطلاح میں اس کا معنی تفصیلی ہے۔ ہمارے ہندوستانی سلفی بڑے عالم شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی اصول حدیث کی چھوٹی کتاب بہجۃ النظر فی مصطلح اہل الاثر میں کہا ہے، محدث کی تعریف میں، هو من يتحمل الحدیث روایتا و درایتا ويعرف كثيرا من الروایات واحوال الرواة ويكثر من حفظ المتون وسماع کتب الحدیث۔ محدث وہ شخص ہے جو حامل حدیث ہوتا ہے، یعنی عالم حدیث ہوتا ہے، جو حدیث کا عالم ہوتا ہے روایت کے اعتبار سے اور درایت کے اعتبار سے، دو اعتبار سے۔ حدیث سن کر کے، سیکھ کر کے، نقل کرنے کے اعتبار سے کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا، میں نے فلاں سے سنا، دوسروں سے روایت کرے، حدیث پڑھائے۔ حدیث نقل کرنے، روایت کرنے، پڑھانے کے اعتبار سے حدیث کا عالم ہو، حدیث اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہو یا اپنی کتاب میں محفوظ رکھتا ہو۔ اور درایت کے اعتبار سے، یعنی جن سندوں کے ساتھ وہ حدیثیں بیان کرتا ہے، ان سندوں کی تفصیلات سے واقف ہو، ان سندوں کے راویوں پر باخبر ہو، کون راوی ثقہ ہے، کون ضعیف ہے، سندوں کا علم رکھتا ہو، صحیح سند ہے، ضعیف ہے، حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، کیا تفصیلات ہیں، گویا محقق حدیث بھی ہو، راوی حدیث بھی ہو اور محقق حدیث بھی ہو، دونوں اعتبار سے وہ عالم حدیث ہو۔ وَيَعْرِفُ كَثِيرًا مِنَ الرِّوَایَاتِ، تیسری چیز یہ کہ وہ بہت زیادہ روایتوں، بہت زیادہ حدیثوں کا علم رکھتا ہو، چند کتابوں یا چند حدیثوں کا نہیں، علم حدیث کا سمندر ہو، وَأَحْوَالِ الرُّوَاة، اور راویوں کے احوال سے باخبر ہو، جو درایت میں آتا ہے۔ روات حدیث، رجال حدیث میں ثقات اور ضعفاء اور ان کی تاریخ، کون راوی بصری، کون کوفی، کون مکی، کون مدنی، کون شامی، کون مصری، راویوں کی تواریخ سے واقف ہو اور راویوں کے ثقہ اور ضعف، جرح و تعدیل سے واقف ہو، جیسے امام بخاری تھے، یہ راویوں کے بارے میں بھی سمندر جیسا علم رکھتا ہو۔ وَيُكْثِرُ مِنْ حِفْظِ الْمُتُونِ وَسَمَاعِ كُتُبِ الْحَدِيثِ، اور متون حدیث، حدیث کی کتابوں کے حفظ کو زیادہ کرتا ہو، بہت زیادہ کتب حدیث یا بہت زیادہ احادیث کا حافظ ہو اور بہت زیادہ کتب حدیث سنا ہو اپنے اساتذہ سے، یہ محدث ہوتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے کہ کوئی شیخ الحدیث اچھے لگ گئے تو محدث بنا دیا۔ محدث کا لفظ، محدث کا لقب بہت اونچا ہے، جو روایت اور درایت، حدیث نقل کرنے،
اور حدیث کی تحقیق جاننے کے اعتبار سے عالم حدیث ہو، بہت زیادہ روایتوں کو پہچانتا ہو، راویوں کے حالات پر باخبر ہو، بہت زیادہ حدیثوں کا حافظ ہو، بہت زیادہ کتب حدیث سنا ہو، موبائل اور نیٹ سے نکالنے والا نہیں، سنا ہے، سنانے والوں سے سنا ہے، اساتذہ سے سنا ہے، یہ محدث ہے، تو ان کی شان ہے۔ محدث کی نسبت حدیث کی طرف ہوتی ہے جو یقیناً ایک شرف والی نسبت ہے۔ اللہ نے جس کو محدث بنا دیا یقیناً اس کی نسبت حدیث نبوی کی طرف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم حدیث کیسے چلتا تھا؟ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنتے تھے، یاد کرتے تھے، اور بعض صحابہ لکھتے تھے، اور عمل کے علاوہ عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی پہنچاتے تھے، اپنے گھر والوں کو پہنچاتے تھے، جن کو حدیث پڑھانا ہوتا، جن کو بتانا ہوتا ان کو پہنچاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کی تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنتے، یاد کرنے والے یاد کرتے، لکھنے والے لکھتے، اور پہنچانے والے پہنچاتے تھے۔ اور اس کا بیان بعض احادیث میں ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 113، ابو ہریرہ کہتے ہیں ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ ان سے حدیث والا نہیں تھا سوائے عبداللہ بن عمرو کے، سوائے عبداللہ بن عمرو کے، کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ ابو ہریرہ حدیث سنتے تھے، یاد کرتے تھے، اور عبداللہ بن عمرو لکھتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں وضاحت ہے، انہوں نے بتایا کہ اسے لکھتے تھے تاکہ یاد کریں۔ ہر کوئی سن کر کے آسانی سے نہیں یاد کر سکتا، کسی کو لکھ کر کے یاد کرنا پڑتا ہے، اور آج کل تو بغیر لکھے یاد کرنا ہی مشکل ہے۔ تو دونوں طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ حدیثیں سنتے تھے اور عبداللہ بن عمرو لکھتے تھے، اور انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے کہا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں والا میں تھا سوائے عبداللہ بن عمرو کے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر عبداللہ بن عمرو سے جو حدیثیں آئی ان کی تعداد ابو ہریرہ کی حدیث سے کم ہے، اس کی ایک تفصیل ہے۔ اور حفظ حدیث کا معاملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سن کر کے یاد کرنے کی ترغیب دی تھی اور اس پر دعا دی تھی۔ یہ تین چیزیں، حدیث سننا، یاد کرنا اور پہنچانا، یہ تین چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ذکر کی ہیں، اور یہ تین کام کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اور ان کے لیے دعا کی ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3660، 3660، زید بن ثابت کی مشہور حدیث ہے، کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نضر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقہ الى من وافقه منه ورب حامل فقہ ليس بفقیہ۔ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نضر اللہ امرا سمع منا حدیثا، اللہ اس آدمی کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، اچھا بھلا رکھے، جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی، کوئی حدیث، ایک حدیث بھی سنے تو ایک حدیث کی اہمیت کم نہیں ہے، اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی پھر اس کو یاد کیا یہاں تک کہ اسے پہنچائے، تین باتیں ہیں کہ اللہ اس آدمی کو خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اس کو یاد کیا یہاں تک کہ اسے پہنچائے۔ تین چیزیں، سننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سننا، یاد کرنا، پہنچانا، اور جب تک نہیں پہنچاتے ہیں یاد رکھنا ضروری ہے، اور زندگی بھر پہنچانا ہے تو زندگی بھر یاد رکھو، اور کچھ دن پہنچانا ہے پھر اس کے بعد ہتھیار ڈال دیا ہم سے نہیں ہوتا ہے، ہم کو حدیث نہیں سنانا ہے، تو بھائی کام ختم۔ تین چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں کی تھی، اس لیے اس پر صحابہ عمل کرتے تھے۔ لکھنے کی اجازت تھی، لکھنے کی کوئی خاص ترغیب نہیں تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی طرح حدیث لکھوانے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، کہیں کہیں حدیث لکھوائی ہے۔ عبداللہ بن عمرو کو اجازت دی تھی، ایک بار وہ رک گئے تھے، کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کہا لکھو، کیونکہ اس زبان سے اس منہ سے حق کے علاوہ نہیں نکلتا، تو وہ لکھتے تھے۔ تو 3 چیزیں ہیں، تو عبداللہ یہ ابو ہریرہ اور عام صحابہ حدیثیں سنتے تھے اور یاد کرتے تھے، اور بہت زیادہ حدیثوں میں آپ کو ملے گا صحابہ کہیں گے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، سن کر کے یاد کیا۔ مجلس میں حاضر ہوتے تھے، وقت دیتے تھے، غور سے سنتے تھے، جب وہ سن کر کے یاد کر پاتے تھے اور برسوں یاد رکھ کر کے بیان کرتے تھے۔ اور مسند مقدمہ صحیح امام مسلم کی جو صحیح ہے اس کے مقدمے میں ابن عباس سے ایک روایت ہے، انہوں نے کہا انما کننا نحفظ الحدیث والحدیث یحفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم حدیث یاد کیا کرتے تھے اور بے شک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی جاتی ہے۔ منہج بھی بتا دیا اپنا اور صحابہ کرام کا منہج بتا دی، صرف اپنے بارے میں نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ انما کننا نحفظ الحدیث، ہم حدیث یاد کیا کرتے تھے۔ یہ منہج صحابہ، حدیث یاد کرنے والے اس منہج پر چلتے ہیں، جو نہیں یاد کریں گے ان سے منہج چھوٹ گیا ہے۔ یاد کرنا سننا کافی نہیں ہے، یاد کرنا خصوصاً جو ان کو علم حدیث سیکھنا ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی جاتی ہے۔ تو اس عام صحابہ کا طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث یاد کرنا، اور بعد میں بھی حدیث یاد کرنا، اور آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ منہج صحابہ کا آیا، قیامت تک چلے گا۔ یہ علم حدیث کا طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سننا، یاد کرنا اور پہنچانا، اور لکھنے والے کا لکھنا، اور لکھنا بھی یاد کرنے کے لیے تھا، ایک طریقہ تھا وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے استاذ حدیث، سب سے پہلے استاذ حدیث، اور حدیث اللہ کی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے شروع میں فرمایا ہے ابتدائی آیتوں میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ خواہش کی بنا پر نہیں بولتے ہیں، دین کے بارے میں خواہش سے نہیں بولتے ہیں، نہیں ہے وہ مگر وہی ہے جو بھیجی جاتی ہے۔ تو سنت وہی ہے، حدیث وہی ہے، بس یہ ہے کہ قرآن اللہ کے الفاظ میں اور حدیث جو آئی ہے اللہ کے الفاظ میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بھی، اور کئی راویوں نے اپنے الفاظ میں معنی کو بیان کر دیا ہے جو ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، اور ہر دور میں اور آج بھی حدیث کی تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جب تک یہ دین باقی رہے گا چلتا رہے گا۔ ہاں حدیث سکھانے والے کم زیادہ ہوئے ہیں، جہاں جہاں اسلام پھیلا، جہاں جہاں سنت پھیلی، وہاں حدیث کی تعلیم چلتی رہی۔ یہ علماء حدیث کا ہر زمانے میں کردار رہا ہے، حدیث سیکھنا، حدیث کا عالم بننا، حدیث سکھانا، حدیث پھیلانا، حدیث پر عمل کرنا اور کرانا، اور حدیث کی خدمت کرنا، سنت کی خدمت کرنا، ہر دور، کوئی زمانہ منقطع نہیں ہوا۔ اللہ نے جن کو توفیق دی انہوں نے اس میں حصہ لیا، اور کچھ سن کر کے دنیا سے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، ساری حدیثیں محفوظ تھی، کچھ تحریری شکل میں اکثر صحابہ کے سینوں میں، صحابیات کے سینوں میں محفوظ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی جس کے پاس حدیث ہوتی اسے اس کا علم ہوتا، اور جس کے پاس کوئی حدیث نہیں ہوتی اس سے چوک ہو جاتی، تو دوسرے صحابہ کرام بیان کرتے۔ تو جہاں کسی سنت کو چھوڑ دیا جاتا یا کسی حدیث کے خلاف عمل پایا جاتا تو حدیث کا عالم، سنت کا عالم، حدیث اور سنت کا معلم وہاں سنت کو پھیلاتا تھا۔ یہ صحابہ کے دور میں اور ہر دور میں جہاں بھی سنت کے خلاف عمل ہوا وہاں سنت کو بیان کیا جاتا، سنت کو واضح کیا جاتا، سنت کو پہنچایا جاتا، اور کبھی غلطی کرنے والے کو بتایا جاتا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ یہ محدثین اور علماء حدیث کا کردار رہا ہے ہر دور میں۔
صحابہ کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی کچھ مثالیں دے دیتا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 2463 2463 اور مسلم میں بھی 1609. بخاری کی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمنع جار جارہ ان یغرز خشبہ فی جدارہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اس بات سے نہ روکے کہ وہ اپنی لکڑی اس کی دیوار میں گاڑے. پڑوسی کی دیوار ہے یا مشترک دیوار ہے, اگر وہ اپنی لکڑی اپنی کھنٹی ٹھونک رہا ہے تو دوسرا پڑوسی نہیں روک سکتا. روکنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ظاہر سی بات ہے کہ کچھ روکنے والے بھی پائے جاتے ہیں, جی جھگڑا بھی کر لیں گے, حدیث کا ہو سکتا ہے پتہ نہ ہو. ثم یقول ابو ہریرہ ما لی اراکم عنہا معرضین واللہ لارمین بہا بین اکتافکم. ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کر کے کہتے ہیں جو چل رہا تھا, جو دیکھ رہے تھے اس کے خلاف روکنے والوں کو, کہا کہ کیا بات ہے, کیا ہوا ہے مجھ کو کہ میں تم کو اس سنت سے اعراض کرنے والا پاتا ہوں, اس پر عمل کرنے والا نہیں, اس سے منہ موڑنے والا پاتا ہوں. اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان, تمہارے کندھوں کے درمیان, یعنی تمہارے درمیان اس سنت کو پھیلاتا رہوں گا. سنت کی خلاف ورزی دیکھ رہے تھے کہ روکنے والے پڑوسیوں میں ایسے پڑوسی ہیں جو کیل مارنے نہیں دیتے, کھنٹی ٹھوکنے نہیں دیتے. حدیث بیان کیا. آسان کام نہیں ہے, حدیث بیان کرنا آسان نہیں ہے. ہمارے یہاں تو حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر صلاۃ کا وقت ہو, مسجد کے دروازے پر کوئی آدمی ہو تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اس آدمی کو مسجد میں جانے کے لیے بولوں یا نہ بولوں. کبھی ہمت ہوتی ہے تو بولتے ہیں, اور نہیں تو سر جھکا کے ہم مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. آیا تو آیا, نہیں آیا تو وہ جانے, اس کا کام جانے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سناتے تھے, پھر بولتے ہیں کیا بات ہے, میں تم کو اس سے اعراض کرتا ہوا پاتا ہوں, اس پر عمل کرنے سے بھاگتے ہو, میں تمہارے درمیان اس سنت کو پھیلاؤں گا. یہ کردار تھا حافظ الصحابہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے حافظ الصحابہ. صحابہ میں سب سے بڑے حافظ حدیث, بڑی قربانی دی تھی, بہت قربانی. آج کا کوئی طالب علم اس کو برداشت نہیں کر سکتا. کھانا ملے چاہے نہ ملے, بھوک کے مارے حالت یہ ہوتی مسجد نبوی میں کہ اپنا پیٹ پکڑ کر کے مسجد نبوی کے فرش سے, زمین سے لگا لیتے, اور کبھی پیٹ پر پتھر بھی باندھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے. پیٹ میں کھانا نہیں ہے, پتھر رہے, جس کو نظر آئے گا کھلانا چاہے گا تو کھلائے گا. دوسرا قصہ ہے صحیح بخاری 3017, علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کا, ان کی خلافت کا ہے. عن اکرمۃ ان علی رضی اللہ عنہ حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتم كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینه فاقتلوه. یہ مسند احمد میں اور تفصیل کے ساتھ ہے. اکرمہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ نے قوم کو جلا دیا. ایک جماعت تھی جن کو زنادقہ کہا گیا ہے, بددین, علی کو اللہ بول رہے تھے, علی رضی اللہ عنہ کو ہی اللہ بول رہے تھے. وہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا, مرتد. ان کی سزا قتل تھی, لیکن علی نے ان کو جلا دیا, توبہ نہیں کیا. وہ ابن عباس کو یہ خبر پہنچ گئی, عالم حدیث, عالم قرآن, مفسر قرآن, عالم حدیث, فقیہ زمان. کہا ادب دیکھیے, علی کا نام بھی نہیں لیا, ادب سیکھیے صحابہ سے. ابو ہریرہ نے بھی کہا ہے کیا بات ہے, اعراض کرتا ہوا پاتا ہوں, کسی کا نام نہیں لیا. ابن عباس نے کہا لو کنت انا لم احرقهم یا لم احرقهم, اگر میں ہوتا تو ان کو نہیں جلاتا. کیا انداز بیان ہے, اگر میں ہوتا تو ان کو نہیں جلاتا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تعذبوا بعذاب اللہ, اللہ کے عذاب کے ذریعے عذاب نہیں دینا. آگ کا عذاب جو اللہ کا خاص عذاب ہے, اللہ کے عذاب کے ذریعے عذاب نہیں دینا.
اور اگر میں ہوتا تو میں ان کو قتل کرتا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے یعنی مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دو. 2 حدیثیں بیان کی. گویا علی کا عمل کسی وجہ سے 2 حدیث کے خلاف، اللہ کے عذاب کے ذریعے عذاب دینا ممنوع، اللہ کے عذاب کے ذریعے عذاب دیے، اور قتل کرنا تھا تو قتل نہیں کیے، قتل کیے لیکن آگ کے ذریعے. تو ابن عباس نے دیکھا جب خبر پہنچی، خاموش نہیں رہے، جو ہیں انہی کو بتا دیا تاکہ وہ تو نہ کریں. اگر میں ہوتا تو ان کو میں نہیں جلاتا. کیوں نہیں جلاتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ کے عذاب کے ذریعے عذاب نہیں دیں. اور میں کیا کرتا؟ ان کو قتل کرتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو اپنا دین بدلے اس کو مار دو، قتل کر دو. یہ سنت کے خلاف عمل پایا گیا تو سنت کو بیان کیا عالم حدیث نے. یہ صحابہ کا کردار ہے اور یہی منہج ہے قیامت تک آنے والے متبعین حدیث کا، علماء حدیث کا. تیسری اور آخری مثال جو مشہور ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 49 طارق بن شہاب سے روایت، انہوں نے کہا کہ پہلا شخص ہے جس نے عید کے دن خطبے سے ابتدا کی، صلاۃ سے پہلے صلاۃ ہے بعد میں خطبہ ہے، اس نے پہلے خطبہ دیا تاکہ جو چلے آتے ہیں وہ بھی سنیں. خطبہ بغیر سنے نہیں جانا ہے. پہلا شخص جس نے عید کے دن صلاۃ سے پہلے خطبے سے ابتدا کی مروان ہے، امیر المدینہ، مدینہ کا گورنر تھا. فقام الیہ رجل، ایک آدمی اس کی طرف اٹھے جب وہ ممبر پر چڑھنے لگا عید میں گاہ میں، تو کہا الصلاۃ قبل الخطبہ، خطبے سے پہلے صلاۃ ہے یا صلاۃ خطبے سے پہلے. فقال قد ترک ما هنالک، اس نے جواب دیا، سنت کو رد کرنے کے لیے جواب دیا، وہاں جو چیز ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. یعنی سنت میں خطبہ بھی سننا ہے، مگر کچھ لوگ اس کا خطبہ نہیں سنتے اور چلے جاتے ہیں. حالانکہ چاہتا تو حکم دیتا کہ کوئی نہیں جائے گا، گورنر تھا، لیکن توفیق نہیں ہوئی خیر کی، بدعت کی توفیق ہوئی، نعوذ باللہ. تو یہ جواب دیا اور چڑھ گیا. ابو سعید نے حدیث سنا دیا، اما ھذا فقد قضى ما علیہ، یہ شخص جس نے کہا کہ صلاۃ خطبے سے پہلے ہے، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، منکر کا انکار کر دیا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع بقلبہ وذلک ضعف الایمان. تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان سے، اور اگر طاقت نہ رکھے تو اپنے دل سے برا سمجھے، اور یہ سب سے کمزور ایمان. اس لیے بولا ایسا نہ ہو کہ عیدگاہ میں خون خرابہ ہو جائے، کیونکہ اگر اس کو ممبر سے کھینچیں گے تو اس کے پاس طاقت ہے، مدینہ کا گورنر ہے، اور خطبہ اور صلاۃ تو دور کی بات ہے، لاشیں یہاں گر جائیں گی. تو انہوں نے یہ حدیث سنا دیا. تو جہاں حدیث کے خلاف یا سنت کے خلاف عمل ہوتا وہاں پر صحابہ کرام اپنا واجب ادا کرتے تھے، اور وہ ہے سنت کو بولنا، سنت کا اعلان کرنا، سنت کا حکم دینا. اور یہی ہمیشہ علماء حدیث کا طریقہ رہا ہے، یہ ان کا کردار رہا ہے، اور آج بھی ہے، یہ کل بھی رہے گا، قیامت تک رہے گا. یہی منہج ہے. محدثین کا ہر دور میں ایک عظیم کردار یہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں سب نہیں لکھی گئیں، مگر بعد میں انہوں نے اس پر بہت توجہ دی. جب حدیثیں مکمل ہو گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ قرآن مکمل ہو گیا، حدیث مکمل ہو گئی، اور لوگوں کی حاجت کے حساب سے اور حدیث کی حفاظت کے تحت انہوں نے حدیثیں لکھنی شروع کی، جمع کرنی شروع کی، جس کو ہم تدوین بولتے ہیں. ایک دیوان ایک کتاب میں جمع کرنا، کتابی شکل دینا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا زیادہ اہتمام نہیں کیا، نہیں کرایا، لیکن یاد کرنے کا اہتمام کرایا. سننا، یاد کرنا اور پہنچانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن عمرو بن عاص حدیث لکھتے تھے، ان کی کتاب الصحیفۃ الصادقہ کہلاتی ہے، لیکن یہ صحیفہ نہیں پایا جاتا. البتہ اس صحیفے کی حدیثیں ضائع نہیں ہوئی، قرآن بھی محفوظ ہے، سنت بھی محفوظ ہے. آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حدیث ضائع ہو گئی. کچھ لوگ
جھوٹا رونا روتے ہیں کہ یہ حدیث چلی گئی وہ حدیث چلی، کوئی حدیث ضائع نہیں، اللہ کا دین محفوظ ہے۔ ان عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ کی سند سے جو حدیثیں آتی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث ہے، کیونکہ عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے۔ عمرو بن شعیب اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں اور ان کے والد شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں، کیونکہ وہ شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے۔ یہ حدیثیں آپ کو سنن میں مل جائیں گی، بخاری مسلم میں نہیں، سنن میں مل جائیں گی، اور عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے بخاری مسلم میں بھی حدیثیں ہیں، لیکن عمرو بن شعیب کی سند سے نہیں ہے۔ تو حدیثیں محفوظ ہے، آج بھی کوئی چاہے تو جمع کر دے۔ ہمارا عمرو بن شعیب نے بھی دی عبداللہ بن عمرو کی سند سے مسند احمد میں مسند عبداللہ بن عمرو بن عاص ملے گی۔ تو یہ پہلا صحیفہ تھا، اور بھی کہیں بعض لوگوں نے لکھا تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ابو شاہ تھے، انہوں نے حدیث جو خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا لکھنے کے لیے گزارش کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے میں ابو ہریرہ کے ایک شاگرد ہیں، یمنی شاگرد، حمام ابن منبہ، حمام ابن منبہ 132 میں وفات ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ کے مشہور شاگرد ہیں، ابو ہریرہ کے شاگرد بہت ہیں، ابو ہریرہ نے اپنی زندگی قربان کی علم حدیث کو پھیلانے میں۔ جی انہوں نے ابو ہریرہ سے کئی سو حدیثیں سن کر کے لکھی، کتاب پائی جاتی ہے، حدیث کی سب سے قدیم کتاب ہے، اس کا نام ہے الصحیفۃ الصحیحہ، دوسرا نام ہے صحیفۃ حمام ابن منبہ عن ابی ہریرہ۔ ہماری اس مجلس میں اس صحیفے کے ایک حافظ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے صاحبزادے حافظ عبداللہ صاحب اس کتاب کے حافظ ہیں۔ جی الصحیفۃ الصحیحہ، ساری حدیثیں صحیح ہیں، اکثر چھوٹی ہیں اور کچھ بڑی ہیں۔ یہ اس کے بعد تابعین کے دور میں امام مالک کی کتاب موطا ہے، موطا امام مالک، تابعی ہیں، ان کی وفات 179 میں ہوئی ہے، 179 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر کے شاگرد خاص نافع سے روایت کرتے ہیں، اور امام مالک اس میں موطا امام مالک میں بہت حدیث ہیں، جن میں امام مالک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 واسطے ہیں بس، مالک کے استاذ نافع، نافع کے استاذ اور آقا عبداللہ بن عمر، یعنی ایک تابعی، مالک النافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بولا جاتا ہے سلسلۃ الذہب، گولڈن چین۔ سب ثقات ہیں، سب ثقہ ہیں، اور سب علماء فقہا ہیں۔ مالک محدث فقیہ، نافع محدث فقیہ فقہائے مدینہ میں سے، عبداللہ بن عمر فقیہ صحابی۔ اور حافظ ابن حجر نے موطا کی اس سند سے آنے والی تمام مرفوع احادیث کو ایک کتاب میں جمع کیا، اس کا نام ہے سلسلۃ الذہب، مطبوع ہے یہ سلسلۃ الذہب۔ اور اس کے بعد کتابوں جمع کرنے کا سلسلہ ہوتا گیا۔ عمر بن العزیز کے زمانے میں انہوں نے زہری سے اور دوسرے لوگوں سے حدیثیں جمع کرائی، کہ جو کتابیں پائی جاتی ان کے حساب سے میں بول رہا ہوں۔ امام مالک کی وفات تو 179 میں ہوئی ہے، ان سے پہلے معمر بن راشد ہیں، ان کی کتاب جامع و معمر بن راشد، جامع معمر ابن راشد، ان کی وفات 153 میں ہوئی ہے، 153۔ معمر بن راشد کی عبدالرزاق کے استاذ ہیں، ان کی کتاب جامع معمر بن راشد مصنف عبدالرزاق کے آخر میں، آخری 2 جلدوں میں ملے گی، وہ بھی مصنف کا جز بن گئی ہے۔ شاید وقت نکل جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت کتابیں، مسند احمد ہے، اتنی بڑی کتاب، مسند امام احمد بن حنبل، ان کی وفات 241 میں ہوئی ہے، 241۔
امام عبداللہ بن مبارک ہیں، ان سے پہلے 181 میں وفات ہوئی ہے، 118 میں پیدا ہوئے، 181 میں 181 میں وفات پائے۔ عبداللہ بن مبارک مروزی، محدث فقیہ مجاہد آدمی تھے۔ ان کی کتاب الزہد والرقائق اور بعض دوسری کتابیں ہیں۔ امام شافعی کی کتابیں حدیثیں اس میں ہیں، ان کی کتاب الرسالہ ان میں حدیثیں ہیں، ان کو الگ کر کے مسند امام شافعی کے نام سے تیار کیا گیا ہے۔ امام شافعی کی تیار کردہ نہیں ہے وہ، امام شافعی کی کتابوں سے مسند امام شافعی تیار کی گئی ہے۔ امام شافعی کی وفات کس سن میں ہوئی ہے، کسی کو معلوم ہے؟ امام شافعی کی وفات 204 میں، 150 میں پیدا ہوئے، 204 میں وفات پائے ان کی۔ اور امام مالک کے خاص شاگرد ہیں، پوری موطا امام مالک کے حافظ بن کر کے امام مالک کے یہاں پہنچے اور ان کو سنایا، موطا امام مالک کے حافظ بن کر کے۔ اور اسی 204 میں ایک محدث کی وفات ہوئی ہے، امام ابو داؤد الطیالسی، ان کی مسند ابی داؤد الطیالسی 204 میں۔ ان کی جو اصل مسند تھی وہ مفقود ہو گئی تھی، پھر ان کے شاگرد نے ان کی حدیثیں جمع کر کے مسند تیار کی، 204 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ مصنف عبد الرزاق 211 میں، 211 میں احمد بن حنبل سے پہلے امام احمد بن حنبل کے استاذ ہیں۔ مصنف عبد الرزاق، تفسیر عبد الرزاق، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ مسند حمیدی امام بخاری کے استاذ ہیں، اور بخاری کی جو پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے اس میں یہ امام بخاری کے پہلے استاذ ہیں۔ سب سے پہلے بخاری میں انہی کا نام ہے، حمیدی ابو بکر عبداللہ بن زبیر حمیدی مکی، وہی ایک ابتدا مکے سے ہوئی۔ امام بخاری نے مکی شیخ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی، روایت کی۔ مسند حمیدی ان کی بخاری سے پہلے کی کتاب ہے، 219 میں وفات ہوئی ہے۔ امام ابو داؤد وغیرہ کے استاذ ہیں مسدد بن مسرحد، مسند مسدد بن مسرحد، ابھی نہیں پائی جاتی، اس کے زوائد المطالب العالیہ میں 228 میں وفات ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بصرہ میں سب سے پہلے مسند انہوں نے جمع کی۔ مسند ابن الجاد 230 میں، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند ابن ابی شیبہ، کتاب الادب لابن ابی شیبہ، امام مسلم کے بہت بڑے استاذ ہیں، بہت زیادہ حدیثیں ہیں امام مسلم نے صحیح مسلم میں ان سے نقل کیے ہیں۔ 235 235 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ امام دارمی ہیں 255 میں، 255 میں امام مسلم کے استاذ ہیں۔ امام بخاری صحیح بخاری 256 میں وفات ہوئی ہے، تیسری صدی ہجری میں گزر گئے۔ امام مسلم ہیں 261 میں ان کی وفات ہوئی۔ امام ابو داؤد 275، امام ترمذی 279 279 میں، امام نسائی 303 میں، ابن ماجہ 273 میں۔ یہ سب تیسری صدی ہجری، پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری، تیسری صدی ہجری، انہوں نے کتابیں جمع کی۔ سب کتابیں پائی جاتی ہیں، دولت خرچ کریں گے تو کتابیں جمع کر سکتے ہیں، اور نہیں تو موبائل میں کام چلا سکتے ہیں۔ یہ سنت کو جمع کرنے، کتابی شکل دینے کی بہت بڑی خدمت ہے۔ پھر ان کتابوں سے اور دوسری بھی کتابیں ہیں، یہ خود ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، کتابوں سے دوسری کتابیں جمع کی گئی ہیں۔ ریاض الصالحین ہے، اسی میں سے چھانٹ چھانٹ کے امام نووی نے تیار کی ہے، اور ایسے دوسری کتابیں ہیں۔ صحابہ کے آخری زمانے میں جب بدعات شروع ہوئی، خوارج، عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اور خوارج کے پھیلنے کے ساتھ حدیث میں جھوٹ شروع ہو گیا۔ کوئی بھی بات بنا کر کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چالو ہو گیا، تو وہاں سے حدیث کا دفاع شروع ہوا، ابتدا ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوشیار کر دیا تھا۔ اس میں کئی حدیثیں ہیں، میں سناؤں گا تو ٹائم ختم ہو جائے گا۔ بہت تنبیہ کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بار بار تنبیہ گویا خطرے کی گھنٹی کو سننے کے لیے تیاری تھی۔
مشہور حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، متواتر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میرے اوپر قصداً جھوٹ بولے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، تو بعد میں جھوٹ بولنے والے پیدا ہو گئے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم۔ آخری زمانے میں ایسے دجال، ایسے مکار آئیں گے جو انتہائی جھوٹے ہوں گے، تمہارے پاس وہ حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم سنے ہوگے نہ تمہارے باپ دادا سنے ہوں گے، حدیث ہی نہیں ہوں گی، وہ حدیث کا لیبل لگا کے لائیں گے، تو تم ان سے بچ کے رہنا۔ حدیث سن کر کے حدیث بیان کر رہے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان سے ہوشیار رہنا۔ آتا ہے تو دیکھاؤ کون سی کتاب میں ہے، ان سے ہوشیار رہنا۔ لا يضلونکم ولا یفتننکم، وہ تم کو گمراہ نہ کر پائیں، جھوٹی حدیث لینا گمراہی ہے، وہ تم کو گمراہ نہ کر پائیں اور تم کو فتنے میں نہ ڈال سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوشیار کیا تھا۔ صحابہ کے آخری زمانے میں چالو ہو گیا، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن عباس کی ایک روایت ہے، مجاہد نے روایت کیا ہے، ایک آدمی تھے بشیر الادوی یا بشیر الادوی، حدیث آ کے حدیث بیان کرنے لگے مسجد میں، تابعی ہیں، ابن عباس اپنا کام کر رہے ہیں، متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، بڑا تعجب ہوا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صحابی ہو کر کے گویا کہ حدیث سے مطلب ہی نہیں ہے، احترام ہی نہیں ہے۔ تو پوچھ لیا تابعی نے، ہو سکتا ہے کہ ابن عباس ان کے استاذ بھی ہیں، پوچھ لیا کیا بات ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہا ہوں ولا تسمع، اور آپ سن نہیں رہے ہیں۔ تب ابن عباس نے جواب دیا انا كنا مرة اذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ابتدرت ابصارنا واصغینا الیہ باذاننا، کبھی وقت تھا جب ہم کسی آدمی کو سنتے جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتا تھا تو ہماری نظریں اس کی طرف سبقت کرتی تھی، دیکھنے میں دیر نہیں کرتے، ہماری نظریں اس کی طرف لپکتی تھیں اور ہمارے کان اس پر متوجہ ہو جاتے تھے۔ فلما ركب الناس الصعب والذلول لم ناخذ من الناس الا ما نعرف، لیکن جب لوگ سختی اور نرمی پر سوار ہوئے، سچ اور جھوٹ سب بولنے لگے حدیث میں، تو ہم نہیں لیتے لوگوں سے مگر وہی جو ہم کو معلوم ہے، بس صحیح حدیث جھوٹی حدیث، مشکوک حدیثیں چھوڑنے بچنے لگے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا ان سے بچ کے رہنا۔ ابھی جو حدیث صحیح ہوگی معلوم ہوگی وہی لیں گے۔ تو اس طریقے سے حدیث، مشکوک حدیثوں اور جھوٹی حدیثوں سے بچنے کا طریقہ صحابہ اختیار کیے، اور تابعین میں سے محمد بن سیرین نے کہا ہے کہ لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے، لوگ پہلے سند کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے کہ کس سے سنے، اس نے کس سے سنا، اطمینان تھا حدیث بیان کر رہا ہے صحیح ہے۔ لیکن جب فتنہ واقع ہوا، اور فتنے سے مراد عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل، ظالمانہ قتل، ان کے گھر میں گھس کر کے قرآن پڑھتے ہوئے ان کو شہید کیے، خلیفہ وقت ہے، مدینہ ہے، معمولی بڑا حادثہ نہیں تھا۔ اور اب عثمان تھے، وہ باغیوں سے صحابہ کرام کو لڑنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، یہاں تک کہ خود ان کا خون بہہ گیا۔ جب فتنہ واقع ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اپنے راویوں کا نام بتاؤ، کس سے حدیث سنے ہو، سند چالو ہو گئے، کس سے حدیث سنے ہو، کس نے تم سے حدیث بیان کی، اس نے کس سے سنا، سند پوچھنے لگے۔ جب سند بیان کرتے نام لیتے تو پتہ چلتا کہاں سے حدیث لیا ہے، تو جو اہل سنت میں سے ہوتا اس کی حدیث لی جاتی، اور جو اہل بدعت میں سے ہوتا حدیث نہیں لیتے۔ کہیں سے بھی سیکھ کے آیا ہے، ایسے حدیث نہیں لی جاتی۔ صحابہ کرام سب کے سب اہل سنت تھے، کوئی اس میں بدعتی نہیں۔ اس طریقے، اور محمد بن سیرین نے دوسری روایت میں کہا ان ھذا العلم دین فانظروا من تاخذون دینکم، بے شک یہ علم دین ہے تو تم دیکھو کس سے تم اپنا دین لے رہے ہو۔ ہوشیار کیا، حدیث کے بارے میں انہوں نے احتیاط شروع کی، اور یہ احتیاط کا منہج قیامت تک باقی رہے گا۔
اس منہج کے خلاف چلیں گے، جو حدیث نہیں ہے اس کو بھی حدیث بنا لیں گے. لیبل لگا ہوگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سے نہیں آئے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو جانا، نہ صحابہ نے جانا، نہ تابعین نے جانا. یہ تو کسی اور فیکٹری میں تیار ہوئی ہے. جو بھی منہ میں آیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کا یہ منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہے. کیونکہ آپ نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تم کو گمراہ نہ کر پائیں، تم کو فتنے میں نہ ڈال پائیں، فایاکم وایاہم، ان سے بچ کے رہنا. سنت پر عمل. ایسا نہیں کہ صحابہ نے کوئی نیا طریقہ اپنا لیا جس کا قرآن سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. سنت پر ہی عمل کرنے کے لیے یہ کہیں سے بھی آنے والی حدیث کو چھوڑ دیے. اور پھر حدیث کی تحقیق بڑھتی گئی. یہ ایک بڑا ٹاپک ہے حدیث کی تحقیق میں. پھر اصول حدیث کی کتابیں شروع ہوئی. امام شافعی کی کتاب الرسالہ ہے، اور رام ہرمزی کی کتاب المحدث الفاصل ہے، 360 میں وفات پائے ہیں. حاکم کی معرفت و علوم الحدیث ہے، 405 میں وفات ہوئی. خطیب بغدادی کی بہت کتابیں ہیں، 463 میں ان کی وفات ہوئی ہے. علم الرجال شروع ہوا، راویوں کی تفصیلات، راویوں کی تاریخ. کچھ عام کتابیں ہیں جیسے بخاری کی تاریخ الکبیر، تاریخ الاوسط ہے. ابن ابی حاتم کی الجرح و تعدیل ہے. ضعیف راویوں پر کتابیں ابن عدی کی الکامل فی الضعفاء ہے. ابن حبان کی المجروحین من المحدثین ہے. ثقات پر بھی کتابیں، ابن حبان کی ثقات، اجلی کی ثقات، ابن شاہین کی ثقات. جھوٹی حدیثوں پر کتابیں جمع ہوئی. ان میں جوزخانی کی کتاب ہے کتاب الاباطیل والمناکر والسیر والمشاہیر، جامعہ اسلامیہ جامعہ سلفیہ بنارس سے چھپی تھی. 543 میں وفات ہوئی ہے. ضعیف حدیثیں، جھوٹی حدیثیں اور صحیح حدیثیں دونوں الگ الگ نقل کیے ہیں اور دکھائے ہیں. اور ابن جوزی کی کتاب الموضوعات ہے. اور یہ سلسلہ چلتا گیا، اور تحقیق حدیث آج بھی جاری اور قیامت تک رہے گی. یہ سنت کے دفاع کے لیے ہے. ہر زمانے میں محدثین نے اس بیماری کو سمجھا ہے، اور اس کے لیے امت مسلمہ کے علماء، امت مسلمہ کے افراد اپنی اولاد کو تیار کرتے تھے، اپنی اولاد کو قربان کرتے تھے. احمد بن حنبل محدث نہیں پیدا ہوئے تھے بلکہ یتیم تھے. امام شافعی یتیم تھے. ان یتیموں کو ان کی ماؤں نے، ان کی تربیت کرنے والوں نے دین سکھا کے آسمان علم حدیث کے آسمان تک پہنچایا، جو ہم نہیں کر رہے ہیں. یہ باتیں صرف ہمارے سننے کے لیے نہیں ہیں، ان میں ہمارے لیے عبرت ہے. انہوں نے سنت پر عمل کیا، سنت کو سیکھا، سنت کو پھیلایا، سنت کا دفاع کیا، حدیثوں کی تحقیق کر کے صحیح اور ضعیف کو چھانٹا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی اولاد کو کس لائق بنا سکتے ہیں؟ تحقیق حدیث کی ضرورت ختم نہیں. کتابیں پڑھی ہیں، حدیث کی تحقیق کی ضرورت ہے. کتابیں منتظر ہیں محققین حدیث کی. سنت محتاج ہے ان لوگوں کی جو سنت کا دفاع کریں. سنت محتاج ہے ان لوگوں کی جو سنت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے منہ پر سنت کو بیان کریں. ہم عبرت پکڑیں اور وقت کے ساتھ سنت کی خدمت، حدیث کی خدمت چلتی رہی، چل رہی ہے، چلتی رہے گی. ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے. ہم اپنی اولاد کو کس لائق بنا سکتے یہ ہمیں سوچنا ہے. محدثین خدمت کر کے چلے گئے، ان کا علم اس سرزمین پر باقی ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے. انہوں نے جو دوڑ دھوپ کی ہے ایک ایک حدیث کی تحقیق کے لیے، ایک ایک حدیث کے لیے ملکوں کو چھان مارا ہے. پیدل اور جانور کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے، ہم 2-4 کلومیٹر جانور کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے چل کے دیکھیں کیسا لگتا ہے. چھالے پڑ جائیں گے. جانور کو سنبھالنا ہے، آرام سے کار کی طرح نہیں ہے کہ بیٹھ گئے. جانور کو سنبھالنا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. زندگیاں قربان کی ہے جن کے لیے بہت وقت چاہیے. امام ابو حاتم رازی ہیں، پیدل چل کر کے جاتے تھے. معاف کیجیے گا وقت زیادہ ہو گیا. حدیث حاصل کرنے کے لیے پیدل چلتے تھے. اپنی جان بچانے کے لیے 2 بار اپنا پیشاب پیا. اپنی جان بچانے کے لیے اپنا پیشاب پیا انہوں نے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں سنت کی محبت پیدا کرے، اور محدثین نے جو بھی سنت کی خدمت کی ہے ہمیں ان کو سننے، ان کو پڑھنے اور ان سے کچھ نصیحت پکڑنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں بھی سنت کی خدمت کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی اولاد کو سنت کا خادم بنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لائق تو نہیں بنایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہو سکیں، لیکن قیامت کے دن ہمیں ان کی صحبت ضرور عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے نیک بندوں میں اٹھائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے درجات بلند کرے اور ہماری منزل جنت بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔